بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین، میں آپ کے سامنے جو کچھ سوالات رکھتا ہوں جن کا جواب ہمیں ملنا ہے تب جب ہم اللہ کی جو وجود کو مان لیں۔ تو اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب انسان سے سوال کیا جائے اور اس کو جواب نہیں آتا ہو تو پھر انسان جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اس سوال کے جواب کو بہت مشکل سمجھتا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس سوال کا جواب بہت مشکل ہے، میں نہیں دے سکتا ہوں، میں عاجز ہو گیا ہوں۔ آگے بات سمجھے؟ یہ جو ہے انسان کی جو فطرت ہے، لیکن دوسری طرف انسان کی طبیعت میں یہ بھی ہے کہ جب جو ہے سوال کا جواب اس کو مل جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اتنا آسان جواب تھا، اتنا آسان جواب تھا۔ تو یہ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سوال مشکل تھا اور اس سوال کا جو جواب اس کو مل گیا تو اس کی جو ہے وہ طبیعت نے اس جو ہے جواب کو تسلیم کر لیا۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سوال جو ہے اس کا جواب آسان تھا، حالانکہ آسان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ بات آپ کے ذہن میں جب رہے تو میں آپ کے سامنے سوالات رکھتا ہوں۔ جب جو ہے میں سوالات رکھتا ہوں آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا تو آپ بے چین ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ٹھیک بھائی؟ لیکن جب میں جوابات دینا شروع کر دوں گا تو آپ ایسا ہو گیا، یہ اتنا آسان جواب تھا، اس کا اتنا آسان جواب تھا، میں کتنا پریشان تھا۔ تو غلط کہہ رہے ہو، یہ جواب جو ہے اتنا ہی مشکل ہے جتنے کہ آپ جو ہے سوال کی جو ہے سننے کے بعد آپ اس کو مشکل سمجھ رہے تھے۔ اب جب آپ نے جو ہے جواب کو سن لیا، معلوم کر لیا، تب جو ہے آپ اس کو آسان سمجھ رہے ہو۔ بس میں گئے؟ تو یہ جو ہے غلط فہمی عام میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے جو ہے پہلے بات جو انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورج جو ہے یہ کس نے پیدا کیا ہے، اور یہ سورج جو ہے اس طرح پابندی سے جو ہے یہ کیوں صبح جو ہے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کو جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ چاند کیسے جو ہے وجود میں آ گئی ہے؟ یہ زمین کیسے وجود میں آ گئی؟ یہ زمین کے اوپر پانی کہاں سے آ گیا؟ آگے سمجھ؟ اچھا بھائی، یہ زمین کے اوپر درخت کیسے ہو گیا؟ یہ درخت میں پھل کیسے پیدا ہو گیا؟ اچھا، میں کہاں سے آ گیا ہوں؟ میں کس طرح آ گیا ہوں؟ اور میں کس لیے پیدا ہوا ہوں؟ میرے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو دنیا ہے اس کی جو پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اور میرا مستقبل کیا ہے؟ یعنی میرا انجام کیا ہے؟ میں نے کیا ہونا ہے آخر؟ میں نے کدھر جانا ہے؟ ٹھیک بھائی؟ یہ سوالات انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں اور ان کا جو جوابات جب اس کو نہیں مل جاتا ہے تو پھر جو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک بھائی؟ تو جب جو ہے وہ انسان اللہ کو تسلیم کر لیتا ہے کہ ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، اسی نے جو ہے سورج کو پیدا کیا ہے، اسی نے سورج کو جو ہے اس جو ہے کام پہ لگا دیا ہے کہ آپ اس وقت طلوع ہوا کرو اور اس وقت غروب ہوا کرو۔ چاند کو اسی ذات نے پیدا کیا ہے، ٹھیک بھائی، تاکہ جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے گھومے اور ہمیں جو ہے حساب کا جو ہے وہ آسانی ہو، حساب رکھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ زمین اسی نے پیدا کیا ہے اور زمین کے اوپر پانی اسی نے پیدا کیا ہے، ہوا اسی نے پیدا کیا ہے۔ جب ہم جو ہے ان سوالات کی جو یعنی اللہ کو جب ہم تسلیم کر لیں گے اور ان سوالات کا جو ہے حوالہ جب ہم اللہ کی طرف کر دیں گے کہ اللہ نے یہ کام کیا ہے، تو پھر ہمیں چین مل جاتا ہے، ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ آگے بات سمجھیں گے؟ جب جو ہے ہم یہ سوالات جو ہے ان کا جواب معلوم نہیں کریں گے تو ہم بے چین رہیں گے، ہماری زندگی جو ہے بہت جو ہے اجرن ہو جائے گی۔ آگے بات سمجھیں گے؟ یہ مغرب کے لوگ کلیسا کی جو ہے ظلم سے تنگ ہو گئے تھے، تو انہوں نے کلیسا کی جو ہے ظلم سے نجات پانے کے لیے، کلیسا سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ خدا کا انکار کر دیا، مذہب کا انکار کر دیا۔ ٹھیک بھائی؟ لیکن یہ جو ہے خدا کا انکار، مذہب کا انکار وہ نہیں کر سکتے تھے۔ پریشان تو تھے، کلیسا کے ظلم اور زیادتیوں سے پریشان تو تھے،
لیکن پھر بھی جو خدا کو مانتے تھے اور مذہب کو مانتے تھے، کلیسا کو مانتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے جو خدا کا انکار کیا، ہم نے کلیسا کا انکار کیا، تو پھر ہم سے لوگ پوچھیں گے کہ جب اللہ نہیں ہے، ٹھیک بھائی، خالق نہیں ہے، ٹھیک بھائی، تو پھر ہمیں کس نے پیدا کیا؟ یہ جو ہمارے ارد گرد جو کائنات ہے اتنا منظم طریقے سے جو وہ چل رہے ہیں، یہ پھر کس نے پیدا کیا؟ یہ جوابات چونکہ ان کے پاس نہیں تھے، لہٰذا وہ مجبوراً جو ہے کلیسا کو بھی مانتے تھے اور کلیسا کے خدا کو بھی مانتے تھے. جب ڈارون آ گیا اور اس کے بعد فرائڈ آ گیا، اس کے بعد ڈرکائم آ گیا، یہ عمرانیات کا بانی ہے ڈرکائم، ٹھیک بھائی. جب یہ لوگ آ گیا، انہوں نے نظریات پیش کر دیے، تو اب جو ہے یورپ والوں نے کیا کیا؟ اعلان کیا کہ ہم خدا نہیں مانتے، ہم کلیسا اور پادری کیوں نہیں مانتے، اور کائنات کی جو تخلیق کی توجہ ہے وہ خود ہم کریں گے، وہ ہم خود کریں گے. تو یہ لوگ جو ہے اسی وقت سے، جب سے انہوں نے خدا کا انکار کیا ہے، اسی وقت سے جو ہے رات دن ایک کر کے محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اربوں جو ہے ڈالر خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اب خدا کا جو انکار کیا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے اس کا انکار کیا ہے. تو اب ان کے سامنے بہت سارے سوالات ہیں کہ پھر ان سوالات کا جواب ہمیں دے دو. اس لیے وہ ان جو ہے سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہیں. یہ جو ساری تحقیق وہ کر رہے ہیں، یہ جو سارے ریسرچ وہ کر رہے ہیں، یہ دراصل ان سوالات کے جوابات کے لیے کر رہے ہیں، جن جو ہے سوالات کے جوابات نے جو ہے نہ ملنے نے ان کو بے چین کر دیا ہے. آگے بات سمجھ گئے؟ تو بہت ساری جو ہے باتیں انہوں نے جو ہے کیے ہیں ان سوالات کے جواب کے لیے، لیکن وہ باتیں ایسے ہیں جن کے اوپر وہ خود مطمئن نہیں ہے. ان باتوں کے اوپر وہ خود مطمئن نہیں ہے، اس سے جو ہے ان کو جو ہے سکون نہیں مل رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط جواب ہے، اصل جواب یہ نہیں ہے. آگے بات سمجھ گئے؟ اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر خدا کا جو ہے اقرار بھی کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ خدا کا اقرار بھی کر لیتے ہیں. چنانچہ آئنسٹائن جو ہے یہ خدا کا منکر نہیں تھا، وہ خدا کو مانتا تھا. بات آگے سمجھ گئے؟ اور بھی بہت سارے سائنسدان تھے اور ابھی بھی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں. آگے بات میں کیوں مانتے ہیں؟ مجبوری کی وجہ سے، کہ ان کی جو سوالات ہیں ان کے سامنے جو پڑے ہوئے ان کا جواب ان کو نہیں مل رہا ہے. ٹھیک بھی؟ اور بعض چیزوں کے جو جوابات جنہوں نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے، دنیا کے سامنے جو پیش کیا ہے، وہ جوابات بھی عجیب اور غریب ہے، جس کے اوپر جو ہے ہنسی انسان کو آتا ہے. اب اگلی ویڈیو میں جو ہے میں ان کی جو ہے کچھ جوابات جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ جوابات ہے کتنے جو ہے ہنسی کے قابل ہے، کتنے جو وہ ناقابل قبول ہے، غیر معقول ہے. آگے میں سمجھیں؟ تو اگلی ویڈیو میں ملاحظہ ہے. شکریہ. خدا حافظ.